بھائی خلاصہ سماعت فرمانے سے پہلے 1-1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ہمیں ملتے ہیں، بے چینی سی کیوں ہو جاتی ہے؟ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، جتنا آپ دل لگائیں گے اتنا دل لگے گا۔ یہ قرآن حکیم ہے، جتنا آپ اس میں دل لگائیں، ڈوب جائیں جتنا، اتنا کم ہے، اور اتنا آپ کو ایک سرور آئے گا، اور ایک آپ کا کنسٹیٹ جب اس پہ بڑھے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، پھر چلتا چلا جائے گا۔ کام سے جی چرانے سے کام بھاری لگتا ہے، کام میں آدمی لگ جائے پھر وہ کام بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ نے ایک نئی چیز سنی ہے، اور اس سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2 تراویح کے بعد یا حی و یا قیوم پڑھتے ہیں۔ آج آپ نے یا رحمان و یا رحیم سنا، تو یہ دونوں جائز ہیں، یا رحمان و یا رحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ستار و یا غفار بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جبار و یا قہار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ورد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ڈسپلن کے لیے ایک لفظ جو ہے یا کوئی ایک چیز ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک ڈسپلن رہے، تو لوگ جو ہے نا وہ شک و شبہ میں نہ پڑیں۔ ہم چونکہ یا حی و یا قیوم پڑھتے آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ہے، یا رحمان و یا رحیم بھی اللہ کریم کا اسم پاک ہے، جو بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ کے اسم پاک میں سے وہ سارے کا سارا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں۔ تو ذرا آسانی ہے، یا حی و یا قیوم ایک ردم بنا ہوا ہے، 2 سارے پڑھتے ہیں تو یا حی و یا قیوم ہی جاری رکھیں، وہ زیادہ آسانی ہے دوستوں کے لیے، تاکہ وہ کوئی دوست نئے ہیں وہ شبہ میں نہ پڑ جائے، جی کل یہ پڑھ رہے تھے آج یہ پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ آج ایسا دور ہے جی، آدمی حیران ہو جاتا ہے ایسی باتیں سن کے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اسی کنٹینیوٹی جو ہے اس کو جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے بیٹے اب یہ ایک ہوتا ہے خطاب کا ایک انداز ہوتا ہے، جب میں سبق پڑھاتا ہوں تو میں بچوں کو پوچھ کے چلتا ہوں، اور رک کے چلتا ہوں، ان کو لکھاتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور جو مثال کے طور پہ اردو اچھے طرح نہیں جانتے وہ پروجیکٹر لگا کر کے اس کے اوپر وہ جو اچھا جانتا ہے وہ ساتھ لکھ رہا ہوتا ہے تاکہ ہر کوئی فالو کرے اس کو۔ اب اس میں جو آپ فالو کر سکتے لکھ سکتے لکھ لیا کریں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بات چیزیں بڑی تیزی سے آدمی گزرتا چلا جاتا ہے۔ خیر، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے 11واں پارہ مکمل کر کے 12ویں پارے کے 4 رکوع جو ہیں وہ ہم نے تلاوت کر لی۔ سورہ توبہ جس کی 99 آیات ہم نے کل تلاوت کر لی تھی، باقی آیات جو ہیں وہ آج ہم نے پڑھی ہیں، جو 30 آیتیں باقی رہ گئی تھیں۔ یہاں ایک بالکل آج پہلی بار وہ چیز آ رہی ہے، اس بار شروع میں بتا دینا تھا لیکن وہ مجھے آج کافی دنوں سے یاد آ رہی ہے، لیکن میں نے کہا ایک صحیح مقام پہ جا کر کے وہ چیز بتائیں گے۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، اور جس صورت سے وہ منزل شروع ہوتی ہے اس کا پہلا جو حرف ہے اس کو لے کر کے جو اصولیین ہیں قرات کے انہوں نے ایک لفظ وضع کیا جسے کہتے ہیں فمی بے شوق، فمی بے شوق، میرا منہ شوق کے ساتھ۔ تو یہ ایک اس کا لفظی معنی بنتا ہے، یعنی شوق اور محبت سے میرا منہ بھرا رہے۔ فمی بے شوق، فا پہلی منزل شروع ہوتی سورہ فاتحہ سے، قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو فاتحہ کا فا لے لیا گیا، فمی آگے آ گیا میم۔ سورت مائدہ سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے، اس کا میم مائدہ کا لے لیا گیا۔ تیسری منزل آج ہم نے تیسری جب تراویح شروع کی تھی سورہ یونس کو شروع کیا تھا، تو سورہ یونس کی یا لے لی گئی ہے،
فمی ہو گیا، بے شوق رہ گیا ہے، وہ 4 منزلیں باقی ہیں، تیسری منزل میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید جہاں سے آج منزل ہم نے شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قربان جائیں صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے دیکھو نا، وہ پہلے جو اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئے اور ہر نیکی کے کام میں آگے ہی آپ کو نظر آئے، وہ لوگ اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلتے چلے آئے، رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے جنتیں ہیں، سدا بہاریں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پیارے، ان لوگوں سے یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، صدقات کا مال ہے، ان سے لے کر کے وصول کریں اور غریب اور مسکین اور جو حقدار ہیں ان تک پہنچائیں۔ جب ان سے آپ مال وصول کریں تو ان کے لیے ذرا دعا کر دیا کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، ان کے دلوں کو بھر دیتی ہے، اس لیے ان کے لیے دعا کر دیا کریں جو اللہ کی راہ پر صدقات و خیرات اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے یہاں غزوہ تبوک کا۔ یہ غزوہ تبوک سب سے آخری وہ غزوہ ہے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑی سی اس کے بعد رقم آپ کر لیں۔ تو یہ سن 9 ہجری میں ہوا، اور یہ خلاف کس کے تھا؟ ادھر سے چونکہ شام، لبنان، فلسطین، یہ علاقے جتنے تھے یہ ابھی تک کنٹرول میں تھے رومیوں کے، اور جو کیسر روم تھا اس کو جب یہ خبر ملی کہ اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور مکہ انہوں نے فتح کر لیا ہے اور سارے عرب کے قبیلے مدینے پر ٹوٹ پڑے تھے، پھر بھی ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اسلام اس بحیرہ عرب سے اور اس خطے سے نکل کر کے کہیں آ کر کے میرے اوپر نہ چڑھ دوڑے اور ہمیں نہ شکست دے دے، بجائے اس کے کہ اسلام کو میں موقع دوں، میں خود ہی کیوں نہ اسلام پر چڑھائی کر دوں۔ اور اس سے پہلے سن 7 ہجری میں ایک جنگ وہ کر بھی چکا تھا جو صحابہ کرام نے صرف جا کے لڑی تھی، جسے غزوہ ہے یا جنگ موتا کہتے ہیں، وہ آج اردن میں جگہ ہے، اور وہاں تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مزارات آج بھی موجود ہیں اور لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا عطا کیا تھا حضرت زید بن حارث کو۔ اگر دیکھو غلاموں کی کتنی عزت بڑھائی جاتی ہے، یہ اسلام ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شامل ہے، حضرت خالد بن ولید بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس کا سالار بنایا ہے ایک غلام کو، کون؟ حضرت زید بن حارث کو، جھنڈا ان کو تھمایا اور ساتھ چلتے ہوئے یہ فرمایا اگر میرا حارث زید یہ شہید ہو جائے تو جعفر تو نے جھنڈا تھام لینا ہے، اگر جعفر شہید ہو جائے تو جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ترتیب دی اور اسی ترتیب سے اللہ کی شان کے وہ تینوں شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار اور حضرت زید بن حارث اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ شاعر رسول بھی تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، یہ شاعر دربار رسول بھی تھے۔ یہ تینوں باری باری شہید ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی پاک میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں،
آپ فرماتے ہیں میرا زید شہید ہو گیا۔ آئے مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے 1000 کلومیٹر ہے تقریباً یہ سفر، اردن کے اندر جہاں الموتى المزار ہے، اور فرمایا کہ جھنڈا میرے جعفر کے ہاتھ پہ آ گیا۔ حضرت جعفر مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں، یہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور اس طرح شہید ہوئے کہ داہنے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جو ہی تلوار کا وار ہے جھنڈے کو اچھالا اور بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ بائیں ہاتھ پہ تلوار کا وار ہے، جھنڈا اچھال کے منہ میں پکڑ لیا، بالآخر آپ شہید کر دیے گئے۔ آگے بڑھ کے جھنڈا حضرت خالد نے تھام لیا۔ آپ مدینہ پاک میں بیٹھے صحابہ کرام کے اندر یہ واقعہ آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ میرا زید شہید ہو گیا۔ اب جعفر طیار کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جعفر شہید ہو گئے۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اور جعفر کو جعفر طیار کیوں کہتے ہیں؟ اتنے بڑے عظیم چچا زاد بھائی بھی تھے رشتے میں، اور ان کی جو قربانیاں ہیں، جنہوں نے پہلی ہجرت حبشہ میں بھی کی، اور حبشہ کے دربار میں سورہ مریم پڑھ کے حبشہ کے بادشاہ کو یہ سنایا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پیچھے سے کچھ مکی پہنچے، انہوں نے جا کر کے شاہ نجاشی کو شکایت جا کے کی کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ہمارے اندر انہوں نے فتنہ بپا کر دیا ہے، انہوں نے ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، ان کا ایک شخص ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گیا ہے۔ جو آیا منہ میں انہوں نے ساری شکایتیں شاہ نجاشی کو لگائی کہ بھئی ان کو یہ تیرے اس شہر اور تیرے ملک میں بھی یہ فساد بپا کر دیں گے، ان کو یہاں سے نکال، اور ان سے پوچھ کہ یہ تیرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی یہ کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس نے بلا لیا مسلمانوں کو۔ حضرت جعفر طیار یہ سپہ سالار، یہ امیر تھے اس قافلے کے۔ شاہ نجاشی نے پوچھا کہ میں نے یہ کچھ سنا ہے کہ تم کون ہو، کس کو مانتے ہو کیا، سارے کا سارا جب واقعہ سنایا حضرت جعفر طیار نے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کو شروع کیا۔ یہ حالت ہے کہ سارے پادری بیٹھے ہوئے ان کے آنسو رواں ہے سورہ مریم کو سن کے۔ جب ختم کی تو اس نے ایک تنکا نیچے سے اٹھایا اور کہنے لگا اس اللہ کی عزت کی قسم کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اس تنکے سے ذرا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، بالکل اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے ہمیں پڑھ کے سنایا ہے، اور میں اس نبی پر ایمان لے آتا ہوں۔ شاہ نجاشی ایمان لے آیا۔ یہ حضرت جعفر طیار ہے۔ پھر جب غزوہ بدر ہوتا ہے اور یہ واپس پہنچتے ہیں حبشہ سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کو اٹھ کر کے گلے لگا لیا، آیا معانقہ کیا، اور فرمانے لگے کہ مجھے اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے بدر کی زیادہ خوشی ہے یا میرے جعفر کے آنے کی مجھے زیادہ خوشی ہے۔ یہ میرا وہ جعفر ہے جب سن 7 ہجری میں اس جنگ کے اندر موتا کے اندر یہ شہید ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بھی جاری ہے، فرماتے ہیں میرے جعفر کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا، اب وہ جھنڈا ان کے دوسرے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا انہوں نے اپنے منہ میں پکڑ لیا ہے، اسلام کو جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے، اپنے بھائی حضرت جعفر طیار کے گھر تشریف لے گئے، ان کے بچوں کو اپنے ساتھ اپنی گود میں بٹھا کے پیار کر رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کی اہلیہ عرض کرتی ہیں میرے آقا خیر تو ہے،
میرے بچوں کو یوں پیار کر رہے ہو جیسے کوئی یتیموں کو پیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اب یہ میرے بچے ہیں۔ اب جا کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کریم نے ان کو ان دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کر دیے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ وہ میرا جعفر ہے، جنت میں بھی فرشتوں کے ساتھ، اس دنیا میں بھی جعفر جو ہے جہاں چاہتا ہے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا پھرتا ہے۔ یہ وہ حضرت جعفر طیار، طیار اس لیے ان کا لقب ملا، اس لیے طیارہ، یہ ہوائی جہاز کو طیارہ کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ طیار۔ خیر یہ جنگ اس کے بعد ان کو فکر لاحق ہوئی کیسر روم کو، اس نے باقاعدہ طور پہ یلغار کرنے کے لیے اس نے سارا منصوبہ بنایا کہ میں کس طرح اسلام اٹھتے کو اب دبا سکتا ہوں۔ اتنے میں یہ خبر مدینہ پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ کیسر روم حملہ کرنا چاہ رہا۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، سخت گرمیوں کے دن میں، جون جولائی کے دن، پھر وہ علاقہ اتنا گرم علاقہ ہے کہ آج بھی آپ اگر اللہ یہ سفر نصیب کرے کرنا چاہیے، یہ زیارات کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں ہی دفن کر دیا ہے، لوگ اپنے کلچر یا اپنی اس طرح کی چیزوں کو زندہ رکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ہی صحابہ کرام کے مزارات پہ بلڈوزر پھیر رہے ہیں، ملیمیٹ کر دیا۔ انہی سے تو تقویت ملتی ہے ایمانوں کو، ان کے واقعات سے تقویت ملتی ہے، ان کی قربانیوں سے قربانی کے جذبے زندہ ہیں، اور انہی کو ہم مٹا رہے ہیں۔ اور اپنے بادشاہوں کے گھوڑوں کی زینے بھی رکھی ہوئی ہیں۔ عجیب بات یہ، اور صحابہ کرام کے آثار مٹائے جا رہے ہیں، اور جن پہ خود بیٹھے ہیں گھوڑوں پہ، ان گھوڑوں کی زینوں تک بھی انہوں نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے بند ہیں ان کے میوزیم میں، جو اپنے ان کے ذاتی میوزیم اپنے محلوں میں۔ عجیب بات ہے یہ، خدا جانے میں تو یہ بڑا عجیب، کیا اس پہ آدمی کہے، اب اپنوں کا ہی رونا ہے، کسی غیر کو کیا بات سنائے ہم، یہ ہمارے اپنے رونے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا، یعنی محبت کا چیپٹر سرے سے ہی کاٹ دیا ہے۔ بس صرف کی تعلیمات، کل کو تو تم یہ بھی پھر کہو گے کہ قرآن حکیم بھی تو تعلیمات ہے، رب سے محبت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس رب نے قرآن دیا، بس قرآن پر عمل کرو۔ کل تو آپ رب سے ہی کٹ جائیں گے، اس سے ہی محبت کا چیپٹر کا ختم کر دیں گے، جس طرح رسول سے کیا ہے، رسول والوں سے کیا ہے، صحابہ کرام سے کیا ہے، اہل بیت اطہار سے کر دیا ہے، اولیاء کاملین سے کر دیا ہے، یعنی ان کو بالکل کسی کھاتے میں ہی ہم نہیں لے آتے۔ یہاں تک حالت جا پہنچی ہماری مسلمانوں کی، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، طے یہ کیا کہ یہ قربانی دینا ہوگی، اور بہت بڑی قربانی کا وقت ہے، اتنی سخت گرمیاں ہیں، پھل پک رہے ہیں۔ اب وہی سال کے بعد ان کی کھجوریں ہی تو تھیں، اور کھجوریں فصل پک جائے جس کا باغ، اب اس کو کیا فرصت ملتی ہے کہیں جانے کی، پکرجمان جائے۔ صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانی دی، پھل پکے کے پکے چھوڑ دیے۔ اللہ کے حبیب کا حکم ہوا، جو کچھ تھا آ کے اللہ کے حبیب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا 3000 سپاہیوں کا پروگرام انتظام میرے ذمہ لگا دے، میں پیش کرتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے اور حضرت عمر فاروق نے جو استطاعت تھی آقا کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ اتنے میں دیکھا کہ ٹاٹ پہنا ہوا ہے، کانٹے لگائے ہوئے ہیں، بکسوئے جس طرح لگتے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ یہ صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ آ کر کے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سارا کچھ قدموں پہ رکھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ما بقیت لأہلک یا ابا بکر،
اے ابی بکر کوئی پیچھے بھی گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے کہ نہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو سارا کچھ لے کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، باقی رہا میرا گھر۔ اب کہت لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے رب اور رب کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں، اور کچھ نہیں ان کے لیے چھوڑا، مجھے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ تو کیا علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، پروانے کے لیے چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ عمل کر دکھایا جو رہتی دنیا تک کے لیے روشنی کا مینار ہے اور رہے گا۔ یہ ہے قربانی اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے دی، ان کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو غزوہ تبوک کے لیے اتنی بڑی قربانی دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے۔ جو منافقین تھے وہ آئے بہانے کرتے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذرا اس سال جو ہے باغ اچھا پک گیا ہے اور میں غریب آدمی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے پھل جو ہے ان کو سمیٹ لوں، اکٹھا کر لوں۔ منافق آتے گئے، عذر بہانے کرتے گئے، جی آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج کل مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے کو گھریلو حالات ہیں، یہ وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے بائی نیم ایک ایک منافق کو، اور جب منافق بہانے کرتے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت دیکھتے گئے، ٹھیک ہے بھی آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نہ جائیں۔ لیکن جو سچے سچے مومن تھے، اللہ اکبر، ان کو اللہ کا حبیب بھی جانتا تھا، باقی سارے ساتھ تیار ہو گئے۔ اتنا بڑا لشکر اسلام کا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں اس سے پہلے کسی جنگ میں بھی نہیں شامل ہوا، حتیٰ کہ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے، اس میں 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ یا پھر حجۃ الوداع ہے جس میں 1,44,000 صحابہ کرام حج کے لیے حجۃ الوداع کے لیے اکٹھے ہوئے، لیکن کسی غزوہ میں 30,000 کا لشکر جرار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلا۔ اس وقت مسلمان ہی اتنے ہی نہیں تھے، ابھی اب مسلمان تھے الحمدللہ۔ فتح مکہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو پھر تو لوگ قافلے در قافلے، گروہ در گروہ، وفد در وفد اسلام میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اللہ کا حبیب 30,000 لشکر لے کر کے نکلے ہیں، ان میں 3 صحابہ کرام جو مخلص صحابہ ہی تھے وہ رہ گئے، وہ اپنے اسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ جب پیچھے رہ گئے بار بار ذہن میں آئے کہ اللہ کا حبیب تو تشریف لے گیا ہے، وہ چلچلاتی دھوپ میں ہوگا اور ہم یہاں باغوں کے اندر بیٹھے ہوئے چھاؤں میں، اٹھو چلے۔ ایک صحابی تو چل پڑا، اس نے راستے میں ہی جا لیا اس پورے قافلے کو، وہ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد 3 صحابی اور ہیں جو رہ گئے، بعد میں نہ جا سکے۔ اخیر اللہ کے حبیب مہینہ پورا وہاں جا کر کے تبوک کے مقام پہ آپ نے انتظار کیا، لیکن کیسر روم کو جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ سکے یا حملہ کر سکے۔ اللہ کا حبیب وہاں سے واپس لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا، یہ 3 تو تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج ہمارا بنے گا اب کیا۔ اللہ کا حبیب آ گیا، ہم کون سا منہ لے کے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ ان کو تو اپنی اپنی فکر لاحق ہو گئی، لیکن منافقین نے ایک چال چلی کہ ہم کیوں نہ ایک مسجد کے نام پہ ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں، اس کو نام مسجد کا ہی دیں، لیکن اس کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف، ان کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ہم ایک جگہ منتخب کر لیں، مدینہ پاک سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہو، تاکہ ہم بیٹھ کر کے اپنی اس کمین گاہ کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں تیار کر سکیں۔ انہوں نے ایک مسجد بنا لی، نام رکھا مسجد، لیکن اسی مسجد کو قرآن مجید بائی نیم مسجد زرار کہتا ہے۔ زرار کہتے ہیں نقصان دینے والی، مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے والی، مسلمانوں کو آپس میں توڑ دینے والی۔
وہ انہوں نے جگہ ایک منتخب کی، کس کے مقابلے میں؟ مسجد قباء شریف کے مقابلے میں۔ مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے جس کا اسلام کے اندر یہ مقام ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ پاک میں آپ داخل ہوئے تو سیدھا مدینہ پاک شہر میں نہیں آئے، سب سے پہلے اس بستی قباء کے اندر آپ نے ڈیرا لگایا، اور پیر کے دن آپ تشریف لائے قباء شریف میں۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن آپ نے وہاں قیام رکھا، اور 4 دنوں کے اندر سب سے پہلے مرکز اپنا بنایا۔ کسی بھی تنظیم یا کوئی مشن ہو وہ کبھی پھل پھول نہیں سکتا جب تک اپنا مرکز اس کا نہ ہو۔ اللہ کے حبیب نے پہلی وحی جب اتری ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، مکہ معظمہ میں غار حرا میں آپ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ پہلے مکہ فتح ہو جائے، پہلے مکہ بتوں سے صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر میں اپنا مشن اس کو جاری کروں گا۔ نہیں، اسی کعبۃ اللہ کے دامن میں ہی ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا، آپ نے وہیں سے کام کو شروع کر دیا تھا۔ مرکز سب سے پہلے ایک ضروری چیز ہے، ورنہ آپ کہیں بھی آگے نہیں چل سکتے، ایک قدم نہیں جا سکتے۔ پھر جب مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے قباء میں آپ نے کام کیا کیا؟ سب سے پہلے مرکز قائم کیا، مسجد قائم کی ہے، اور اس مسجد کا وہ درجہ، وہ مقام کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہفتے والے دن جو بھی مومن میرے مدینہ پاک میں یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے چل کے قباء میں پہنچتا ہے، 2 نفل ادا کر لیتا ہے، وہ ایسے جیسے حج عمرہ کر کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر یہ مسجد قباء دنیا کے دور دراز کسی کونے پہ بھی ہوتی، میں عمر اپنی اونٹنی کو اتنا چلاتا کہ اس کا جگر پارا پارا ہو جاتا، میں پھر بھی پہنچ کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کرتا۔ یہ ہے قباء شریف جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، یہ وہ قباء شریف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے اس مسجد زرار میں نہ جانا، کیونکہ جب آپ واپس آئے تو حاضر ہو کے منافق انہوں نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بڑی نشانی زبانیں شہد سے میٹھی، حدیث پاک میں آتا ہے زبانیں ان کی شہد سے میٹھی ہوتی ہیں، اور دل بیڑیوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، دل بیڑیوں والے ہیں، زبان شہد سے رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اندھے ہوتے ہیں، کوئی لنگڑے لولے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی دور سے آ نہیں سکتے، ہم نے ان کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، بس آپ کرم فرمائیں، وہاں 2 رکعت ادا کر لیں گے تو آپ کی برکت ہو جائے گی، تو ہم وہاں نماز شروع کر دیں گے۔ اللہ کے حبیب نے ارادہ فرمایا کہ میں جاؤں، جا کر کے اس مسجد کا افتتاح کروں۔ رب کریم نے یہ آیتیں اتار دی میرے پیارے، اس مسجد میں نہ جانا جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں جہاں تیار ہوں گی، ہرگز نہ جائے۔ ہاں لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس میں جا کے کھڑے نہ ہونا۔ ہاں لمسجد اسسا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ پیارے ہاں وہ جو مسجد جس کی پہلے دن ہی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، وہ قباء شریف والی، آپ وہاں جائیں، اس مسجد کے اندر بڑے ستھرے اور پاک لوگ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے بھی گئے، آپ نے پوچھا بھی آپ لوگوں کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کریم بیان فرما رہا ہے، اور تم لوگ پاک کس طرح ہوتے ہو؟ تمہاری پاکی، پاک ہونا، پاکیزگی کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آج تو یہاں پیپر آگے نا، ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں استنجا کرنے کے لیے،
اور یہاں خالی پیپروں سے لوگ کام چلا رہے ہیں، یہ بھی بیماری ہے۔ آپ آسانی تلاش کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں بیماریاں کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد پانی کو استعمال کیا جائے، یہ ہے پاکیزگی، صحیح پاکیزگی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح پاک ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بس اسی پہ قائم رہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن میں بیان کی ہے۔ خیر وہ 3 صحابی جو رہ گئے تھے، وہ جب آئے، دیکھو نا منافقین جب آپ تشریف لے گئے پھر بہانے کیا، آپ نے ان کو اجازت دیتے گئے۔ جب وہ آئے تو پھر بھی انہوں نے عرض کر دی کہ ہم نے مسجد بنائی، آپ تشریف لے چلے۔ آپ اٹھے بھی اور ارادہ فرمایا، اتنے میں قرآن مجید کی آیتیں آ گئی، آپ رک گئے۔ لیکن جب یہ 3 صحابہ سامنے آئے، آقا نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ اپنوں اور پراؤں میں یہ فرق ہوتا ہے، اپنوں سے روٹھ گئے۔ ہائے ہائے، اللہ کے حبیب نے چہرہ جو اس کی طرف پھیر لیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ہماری خیر نہیں۔ ڈر تو وہ پہلے ہی رہے تھے کہ بھی ہم سے غلطی تو ہو گئی ہے، بڑے پریشان ہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 50 دن گزر گئے۔ ہائے ہائے، صحابہ وہ 3 جو تھے وہ اپنے گھروں میں ہی بند ہو گئے اور سوا رونے کے کوئی کام ہی نہ رہا۔ اللہ کے حبیب نے حکم کہلا بھیجا کہ اب ان کی بیویوں کو کہو وہ بھی اپنے میکے چلی جائیں۔ اپنوں سے اس طرح امتحان لیا جاتا کیونکہ پیار تھا نا، تھے سچے سچے ہی، لیکن بس ایک غلطی ہو گئی ان سے، وہ ان کو گرفت کر لی۔ تو جو دشمن تھے، مخالف تھے، ان کی گرفت نہیں کی، ان کو کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ بس اتنی بڑی گرفت جب ہوئی، آئے ہائے، پھر جو ان پہ بیتی، اور روتے روتے حتیٰ کہ 50 دن کے بعد جا کر کے جب یہ آیتیں اتریں کہ پیارے ان پر تو اب مدینے کی زمین بھی تنگ ہو گئی ہے، اور ہیں یہ سچے سچے اور رو رہے ہیں، پیارے اب ان کو گلے لگا لو، ان کو اب گلے لگا لیں۔ آقا نے جب آیتیں اتریں اعلان فرما دیا، جو صحابہ کرام تھے بیٹھے، جو دوڑے ان صحابہ کرام کو مبارکیں دینے کے لیے، جہاں پہنچے ان کے گھر میں مبارکیں دی، تو کسی نے اپنا اوپر چادر تھی، کسی کے پاس قمیص تھی، وہ مبارک دینے والے کو اتار کر کے تحفہ پیش کر دیا۔ اتنی بڑی خوشی، اور چلتے گرتے پڑتے اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ گرے، آپ نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ یہ سورہ توبہ جو ہے، اس کا اختتام جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کریم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا محبوب ہے نا، یہ تمہارے لیے بڑا حریص ہے، تمہارا بھلا ہر وقت یہ چاہتا ہے، تمہیں کانٹا لگ جائے نا، تمہیں تکلیف بعد میں ہوتی ہے، یہ پہلے محسوس تکلیف کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور مومنوں کے لیے تو یہ بڑا ہی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہاں رؤوف اور رحیم حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اللہ اللہ ہو کے رؤوف اور رحیم ہے، رسول رسول ہو کے رؤوف اور رحیم ہے، یہ مومن پہ بڑا ہی رؤوف اور رحیم ہے۔ اور یہاں آ کر کے سورت جو ہے یہ ختم ہوتی ہے، اور پھر آ کر کے اگلی سورت یونس شروع ہوتی ہے۔ اس میں آخر میں سورہ یونس جو ہے، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، اب اتنے 1.25 پارہ ہے، اس کی ایک ایک آیت کو ہم نہیں بیان کر سکتے، تو 1.25 پارہ بیان کرنا، خلاصہ کیا بیان کرے، کیا آدمی چھوڑے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک واحد قوم دنیا میں ہو گزری ہے، جب بھی اتمام حجت ہو جاتی، اللہ کا نبی ان کو عذاب کی خوشخبری یا عذاب کے بارے میں بتا دیتا کہ بھئی اب عذاب آئے گا، تو وہ عذاب جب نمودار ہو جاتا، کسی قوم سے عذاب ٹلا نہیں ہے قرآن مجید میں کہ کسی قوم پر عذاب آیا ہے، نمودار ہوا ہے، وہ بادل کی صورت میں، وہ کڑک کی صورت میں، فرشتے کی صورت میں، کسی بھی صورت کے اندر، طوفان کی صورت میں آیا ہو،
وہ عذاب کسی قوم سے نہیں ٹلا۔ ہاں ایک قوم یونس علیہ السلام کی ہے کہ بادل عذاب کا چڑھنے لگا، بادل نظر آ رہا ہے، قوم نے سر سجدے میں رکھ دیے اور ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان سے عذاب صرف ٹالا ہے اور کسی قوم سے نہیں ٹالا۔ وہ عذاب کیوں ٹالا گیا کہ حضور سیدنا یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بغیر مشورہ کیے ہوئے، ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا کہ پیارے اب اس بستی سے آپ نکل جائیں، میں اس کو تباہ و برباد کرنے لگا ہوں، بس اپنی طرف سے ہی فرما دیا کہ بس 3 دن ہیں، 3 دن تمہیں مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ خود باہر تشریف لے گئے، جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ 3 دن جب بیتے، بادل نمودار ہوا، آپ وہاں سے آگے کوچ کر گئے، بے اب عذاب آیا ہی آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو ٹال دیا، اپنے پیارے بندے کی پیار بھری گرفت کر لی۔ حضور سیدنا یونس علیہ السلام جا کر کے سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی بھمر میں آتی ہے، ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے کشتی۔ اس وقت ملاح نے، اس کشتی چلانے والے نے کہا کہ کبھی میں میری کشتی کی یہ حالت نہیں ہوتی، ہاں جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آئے تو میری کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے، مجھے معلوم ہوتا تمہارے اندر کوئی غلام ہے ایسا جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت یونس علیہ السلام چیخ اٹھے کہ وہ تو میں ہی ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہوں، یعنی میں نے اپنے رب کے اعلان کا، رب کے حکم کا انتظار نہ کیا، اس سے پہلے میں نکل آیا، با احساس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھی وہ غلام میں ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں۔ سب کشتی والوں نے دیکھا جی ایسا بزرگ، ایسی شکل و صورت، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، تم اتنے عظیم لوگ اور تم کس طرح غلام اور بھاگے ہوئے؟ انہوں نے کہا بھی میں ہی بھاگا ہوا ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو آپ کرے ڈال لو۔ جو کرے ڈالے، کرا حضرت یونس علیہ السلام کے نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں تشریف لے جاتے ہیں، آگے ایک مچھلی ہے جو آپ کو نگل لیتی ہے، مچھلی لے کر کے سمندروں میں پھرتی رہی، تہوں میں پھرتی رہی۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی کے پیٹ میں جب تشریف لے گئے، مچھلی کو رب نے حکم دیا خبردار یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ میرے پیارے کا ایک تیرے اندر میں نے ایک بنایا ہے چند دن کے لیے، ایک قید کے لیے اس کو میں نے، اس کی ایک غلطی نہیں، پیار بھری میں اس کی گرفت کرنے لگا ہوں، اس کو نگلنا نہیں، اس کا بال بھی بیکا نہیں کرنا ہے۔ مچھلی لے کر کے پھرتی رہی سمندروں میں، 40 دن پھری۔ یہاں ہمارے لیے کیا سبق ہے سنیں، جو آدمی بیمار ہو جائے، بیماری کی حالت میں جو آدمی وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی نہیں چھوڑی، دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے 17ویں پارے میں آئے گی یہ آیت۔ جو آدمی 40 بار بیماری کی حالت میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اگر تو اس بیماری میں رب کو پیارا ہو گیا، آگے نکل گیا، تو کل قیامت کے دن شہیدوں سے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو آدمی شفا یاب ہو گیا، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی فضیلت والی یہ دعا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ غموں سے نجات دینے والی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنی بڑی عظیم دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اسے نہیں چھوڑا، یہ پڑھتے ہی رہے، پڑھتے ہی رہے۔ اس دعا سے فرشتوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم ایک بڑی خفیف، ہلکی سی، نحیف اور بڑی کمزور سی آواز ہم زمین کی تہ سے سنتے ہیں جو تیرا ذکر کر رہی ہے،
جانی پہچانی آواز معلوم ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ آواز ہے کس کی۔ رب کریم نے فرمایا میرے یونس کی وہ آواز ہے، وہ مجھے وہاں بھی نہیں بھولا ہے۔ عرض کی مولا کریم اس سے جو خطا ہوئی ہے تو کریم ہے، تو اس اپنے بندے کو معاف نہیں کر دیتا ہے؟ اللہ کریم نے فرشتوں کی دعا سن کے فرمایا میں نے اپنے بندے کو پیار بھری گرفت کی ہے، اسے کوئی سزا نہیں میں نے دی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بس صرف مجھ سے مشورہ لیے بغیر اپنی قوم سے باہر آ گئے تھے، بس اس لیے میں نے پیار بھری اس کی گرفت کر لی ہے، چلو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے مچھلی کو حکم دیا 40 دن اپنے اندر وہ لیے رہی۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ بھی ہے، مچھلی کا پیٹ ہو، معدہ ہو، اور اس کے اندر مچھلی اس کو گالے بھی نہیں اور گلے بھی نہیں اور کھائے بھی نہیں، پھر پانیوں کی تہ ہے، پھر مچھلی کی تہ ہے۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بھی ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، اور اندھیروں در اندھیروں کے اندر فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیرے در اندھیرے، تہ در تہ کے اندر بھی میرا بندہ مجھے نہیں بھولا، یہی پکارتا رہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہو میرے پروردگار، ہر نقص ہر عیب سے میں ہی زیادتی کرنے والا ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہائے ہائے، ہم نے پھر ان کی دعا کو قبول کر لیا، پھر ان کو غموں سے نجات عطا کر دی، تو ہم مومنوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہائے کیا کمال ہے، ہم مومنوں کے ساتھ نا ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ پیار بھری گرفت بھی کر لیتا ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کی پیار بھری گرفت کے اندر بھی ایک مزہ ہے۔ سنیے بات آگی سامنے، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے، سرکار غوث العظم کے بھی پردادا پیر ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہے، سورہ مومنون 18واں پارہ، بڑی توجہ سے یہ سننے والی، بڑی مزے کی اور بڑا حظ حاصل کرنے والی یہ آیتیں ہیں اور یہ باتیں ہیں۔ تلاوت ہو رہی ہے، اس تلاوت کے اندر جب آیت آئی قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دوزخی دوزخ کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر وہ اللہ کریم کو پکاریں گے، رب کریم فرمائے گا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خبردار ادھر ہی پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، خبردار مجھ سے بات نہ کرو۔ بڑی سخت آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے، ترجمہ آپ سن نہیں رہے ہیں، یعنی ان جہنمیوں کو وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، اللہ کریم فرما رہا ہے پڑے رہو اسی جہنم کے اندر پھٹکارے ہوئے، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ قاری نے جب پڑھی تو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ وجد میں آ گئے، اللہ 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 پکارنے لگ گئے۔ تو مریدین بڑے حیران ہوئے، جو دوست بیٹھے تھے بھئی ان کو کیا ہوا ہے، تو بڑی سخت ہے، یہاں تو استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، تو یہ الٹا ہی وجد میں آ گئے۔ بزرگ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے ذرا مزاج جو ہے اس وقت یہ کس تجسس میں ہے، آپ نے فرمایا دوستو سنو بات، تم دیکھ رہے ہو نا کہ جہنمیوں کو یہ کہا جا رہا ہے پڑے رہو جہنم میں پھٹکارے ہوئے اور خبردار مجھ سے بات نہ کرو، لیکن ادھر نہیں دیکھ رہے ہو یہ فرما کون رہا ہے؟ اللہ والوں کی باتیں ہی عجیب ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ فرمانے والا کون ہے، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ارے اس نے یاد تو کیا ہے نا کسی بھی بہانے سے، اس سے غرض نہیں وہ جنت میں ڈالے یا جہنم لے جائے، اس نے جو یہ خطاب کیا ہے میں تو اسی پہ قربان ہو رہا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا، مچھلی نے اگل دیا، اب 40 دن تہ در تہ اور پانی در پانی، اور پھر معدے اور مچھلی ان کے اندر رہتے رہتے جسم کے بال اڑ گئے تھے،
جسم اس طرح ہو گیا تھا جس طرح نو مولود ہوتا ہے، بالکل جیسے بھی ابھی پیدا ہوتا ہے بچہ تو بالکل کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی، اس طرح کا آپ کا جسم ہو چکا تھا، بال جھڑ چکے تھے۔ جب وہ پڑے ہیں ایک کھلے میدان میں، سمندر نے، مچھلی نے پھینک دیا، اگل دیا، اب وہاں پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ 23ویں پارے میں وہ آیت آتی ہے کہ ہم نے پھر کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل نے انہیں اپنے اندر ڈھانپ لیا، اور ہم نے جنگل میں سے ایک بکری ایسی پیدا کر دی جو میرے یونس کو صبح و شام دودھ پلایا کرتی تھی، اور وہ میں نے جو ان کے اوپر بیل اگائی اس وجہ سے اگائی کہ یہ کدو کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اوپر نہ مکھی بیٹھتی ہے نہ مچھر اس کے اوپر بیٹھتا ہے، تو میرے بندے کو کہیں کوئی مکھی یا مچھر تکلیف نہ دے، اس لیے میں نے پتوں کا سایہ کر کے اپنے پیغمبر کو اس کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ بس اسی طرح وقت گزرتا گیا، چند دن کے اندر آپ کے بال اور آپ کی جلد سب کچھ صحیح ہوگی۔ یہ کتنا بڑا معجزہ کہ زندہ رہے، عجیب بات ہے۔ آکسیجن ہی صرف زندہ رکھتی ہے، یہاں تو آکسیجن کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے، یہ معجزات ہیں۔ تو وہ جب آپ اس مچھلی کے اگلنے کے بعد جب آپ درست ہو گئے، اب اللہ کریم نے فرمایا جاؤ اسی اپنی قوم کی طرف۔ واپس پھر آئے قوم کی، اور قوم بھی رو رہی تھی، انتظاروں میں تھی، ہائے ہم قدر نہ کر سکے اللہ کے پاک پیغمبر کی، ہائے ہمیں ہوش نہ آئی، عذاب دیکھا تو ہمیں ہوش آئی، ہائے ہمارے اللہ کے پیغمبر کاش ہمیں زندگی میں مل جائیں۔ وہ دعائیں کرتے تھے، روتے تھے ان کے ہجر و فراق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جب ان کی خبر ملی اس شہر کو، موصل یہ نینوا کا علاقہ، نارتھ عراق کے علاقے میں وہ آپ تشریف لائے تھے، جب ان کو خبر ملی آپ نے باہر ایک چرواہے سے کہا کہ جاؤ اس بستی والوں کو بتا دو کہ یونس علیہ السلام آ گئے ہیں۔ وہ جب چرواہا گیا اس نے جا بتایا، سارا شہر استقبال کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سارا اپنے گھر بار چھوڑ کے باہر آ گیا استقبال کے لیے۔ کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑے چوم رہا ہے، بڑے اعزاز کے ساتھ سارے کے سارے شہر میں۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 1,30,000 وہ افراد تھے جنہوں نے سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا، ان کے دین پر آ گیا حضرت یونس علیہ السلام کے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام جن کا مزار آج موصل میں ہے، سنا ہے کہ داعش ظالموں نے اس مزار کو بھی نقصان پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورہ یوسف ہوگی، وہ اس سے بھی عجیب آتا ہے۔ اب کس کس کا تذکرہ ہم چھوڑے؟ سچ بات ہے، یہ ہستیاں اللہ کے پاک پیغمبر قربان جائیں، ان کے تذکرے آج بھی کرنے سے ایک نور نصیب ہوتا ہے، ایک سرور نصیب ہوتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ اپنی تکلیفیں آدمی بھول جاتا ہے جب ان کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے، ان رونقوں کو دوبالا فرمائے، دوست احباب اسی شوق ذوق سے آئیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم جو ہے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ 11:15 پارے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ باقی بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اللہ آج جمعے کی رات ہے تو بچہ کہہ رہا ہے کہ 2 شعر سلام کے پڑھنا چاہ رہا ہے، تو پڑھ لیں، جمعے کی رات ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، پڑھ لیں، یہ مجبوری نہیں، جس کے شوق ہو جو جانا چاہے وہ تو پیسے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، کہ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یا اپنے اپنے نصیب ہے۔ کئی وہ ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں، اور کئی وہ ہیں جو آ کر کے بھی ادھر ادھر پھرتے پھرتے اپنا وقت پاس کرتے ہیں۔ ہاں سارے کو ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو۔ پڑھیں